السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے ریڈ عشق، جس کی رائٹر ہیں کائنات اعجاز جی۔ تو ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلی قسط کی طرف، لیکن اس سے پہلے پچھلا کچھ ریویو تھوڑا سا لے لیں کہ پچھلے قسط میں ہم نے کیا دیکھا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسٹر وہاج کے ساتھ ہیر وہاں سے آ گئی تھی اور وہ برنارڈو کے ساتھ اب نکاح میں ہے جی۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اب اگلی قسط کی طرف۔ ہائی ڈیئر، آپ یہاں نہیں ہو اور آس پاس لوگوں کو زیادہ جانتی بھی نہیں ہو، کیا خیال ہے ہم دونوں دوست بن جائیں؟ ہیر جو ابھی تک اس لمس کا احساس میں کھوئی ہوئی تھی، اجنبی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی، جہاں اس کی نگاہیں انتہائی خوبصورت گرین آنکھوں سے ٹکرائیں جو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا نام ہیر پولاٹ ہے اور آپ کا؟ اینڈ آئی ایم اشال رویل، اٹس نائس ٹو میٹ یو۔ اشال کے بولتے ہی واپس سے لون میں خاموشی چھا گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں، یہ وہی اشال ہے جو کچھ دیر پہلے حسام یعنی کہ برنارڈو کو ملی تھی، اس کی کزن۔ تو وہی اب دوستی کر رہی ہے کس کے ساتھ؟ ہیر کے ساتھ۔ ان دونوں نے نہ سمجھی سے ہال کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں باس اپنے پورے روب و دبدبے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شکریہ آپ سب کا جو آپ لوگ وقت پر یہاں پہنچے۔ جیسا کہ آپ کے انسٹرکٹرز اور جاننے والوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سال خاص کیمپ لگوایا گیا ہے جس میں تم سب کی ٹریننگ ہوگی۔ انہوں نے پروقار لہجے میں اپنی بات شروع کی۔ اس کیمپ کے دوران تم لوگوں کو شدید محنت کرنی ہوگی تاکہ تم لوگ قابل فائٹرز اور لیڈرز بن سکو۔ ہمارے انسٹرکٹرز کے ساتھ تم لوگ ہیڈ کوارٹرز میں جاؤ گے جو تم لوگوں کی ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر تشخیص کیے گئے ہیں۔ جب تم لوگ ادھر پہنچ جاؤ گے، تم سب لوگ جان جاؤ گے ادھر جا کر تم لوگوں کو کیا شیڈیول فالو کرنے ہیں۔ ابھی کے لیے آپ سب کو بس اتنا کہہ سکتا ہوں، گڈ لک۔ باس کے ہٹتے ہی اس کی جگہ عفان نے سنبھال لی، جس کے چہرے سے کولڈنس صاف جھلک رہی تھی۔ جیسا کہ باس نے کہا ہے کہ کیمپ آج سے ہی شروع ہوگا، تو سب اپنا سامان اٹھاؤ اور بس کی جانب بڑھو جو تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ عفان کے سخت لہجے پر سبھی اپنا سامان اٹھا کر بس کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ ہیر وہاں کھڑی ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ تبھی اشال نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے بیگز اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے بیگز بس کنڈکٹر کو پکڑائے اور خود بس میں چلی گئیں، جہاں ہیر کی نظر حسام سے ٹکرائی جو کسی لڑکے سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ تم کہاں بیٹھنا چاہتی ہو؟ اشال نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا، جس پر اس نے آخری سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں اس جانب چل پڑیں۔ وہاں جا کر ہیر نے ونڈو سیٹ پر بیٹھ کر اس کے مرر کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا۔ سب کے بیٹھنے کے بعد بس ہیڈ کوارٹرز کی جانب فراٹے بھرنے لگی۔ مجھے اس کیمپ میں بچے رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کافی دیر سے یہ سوال ہیر کو بہت تنگ کر رہا تھا، اس لیے اس نے بے ساختہ پوچھ لیا کہ مجھے اس کیمپ میں بچے رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کیمپ میں بچے رہنے کے لیے تمہیں انسٹرکٹرز کو فالو کرنا ہوگا ہیر۔ فالو کرنا میرا مطلب ہے ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، خاص طور پر عفان بھائی کی۔ اشال نے نرمی سے عفان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی عمر لیٹ 40 ہوگی۔ اس کی بلوئش آنکھیں جیسے ہی ہیر سے ٹکرائیں تو اس نے تھوک نکلتے ہوئے جلدی سے اپنا دھیان وہاں سے ہٹایا۔ اس کی وائف آنیا، عفان کی وائف آنیا بہت ہی زیادہ نرم دل ہے۔ تم ان سے جو بھی ہیلپ مانگو گی وہ لازمی تمہاری مدد کریں گی۔ عفان کے برابر بیٹھی خوبصورت عورت کی جانب اشال نے اشارہ کیا۔ ان کے بالکل پیچھے والی سیٹ پر یاور اور شارب بھائی بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں عفان بھائی کے جتنے شدت پسند تو نہیں ہیں، ہاں، مگر جب ضرورت ہوتی ہے تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر ہیر نے دونوں کی جانب دیکھا، جن کی آنکھیں سرد بلوئش تھیں۔
اسے نیلا رنگ ان لوگوں کا خاندانی لگا کیونکہ ابھی تک اس نے جتنے بھی ان کے آدمی دیکھے تھے سبھی کی آنکھیں بلوئش تھیں، اسے حسام کی سوائے حسام کی جس کی گولڈن بلوئش تھی۔ رہی ٹرینرز کی بات، تمہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وشال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے الجھتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ بے فکر رہو؟ جہاں تک میں جانتی ہوں یہ سب مافیا فیملیز کے بچے ہیں جو بغیر زیادہ محنت کیے مجھے زندہ دفن زمین میں کر سکتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو فکر نہ ہی کرو۔ ہیر، تم جانتی ہو تمہارے پاس کیا پاور ہے، یا یہ بھی اب میں ہی بتاؤں؟ وشال نے ابرو اچکائے تو وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا وہ کوئی سپر پاور اسپائڈر وومن تو تھی نہیں۔ او گوڈ، تم سچ میں نہیں جانتی؟ یار تم دی حسام وجدان کی فیونسی ہو، کسی میں اب جرت نہیں تمہاری جانب دیکھے کیونکہ یہاں بیٹھا ہر انسان جانتا ہے حسام سے دشمنی موڑنا مطلب خود کی زندگی سے دشمنی موڑنا، اور اس کے علاوہ تم اب وہاج کی بیٹی ہو، مطلب ان دو جڑواں بھائیوں کی بہن جو اس کیمپ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ وشال کے اشارہ کرنے پر ہیر نے اس طرف دیکھا جہاں دو لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا کانوں میں ہیڈ فون لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ یہ دونوں ابھی تک تم سے لا علم ہیں یا تمہیں اگنور کر رہے ہیں؟ ان کی نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کا ماضی ہے جو کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ تب ایسا کیا ہوا تھا کیونکہ یہ ان کی فیملی کا حق ہے، وہ لوگ جب خود مناسب سمجھیں گے تمہیں بتا دیں گے، لیکن میں تمہیں یقین سے کہہ سکتی ہوں جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی تم ان دونوں بھائیوں کو اپنا ہم قدم پاؤ گی۔ اور آخر میں رہی میں جو کہ تمہاری دوست ہوں، دکھنے میں بے شک کمزور ہوں لیکن جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے I am as deadly as any royal person in this room۔ ہیر کو وشال سے بات کر کے اچھا محسوس ہوا تھا، جیسے اس کے کندھوں سے منو وزن کم ہو گیا ہو۔ اسے اس سنگ دل دنیا میں وہ کافی لوگ اپنے اپنے سے لگے تھے۔ اگر میں تمہارا انٹرویو نہیں لیتی تو کیا یہ سب تب بھی ہوتا؟ وہ حسام کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی جو ابھی بھی کسی لڑکے سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ تم ہو کون حسام؟ تم نے خود کو کیا بنایا ہوا ہے؟ تم نے خود کی اصل پہچان کو کتنی تہوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ تم کب کیا کرتے ہو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں چھپاتی ہوئی دل میں بولنے لگی۔ حسام نے مسلسل خود کو کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں محسوس کیا تو اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا جہاں ہیر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ اچانک بلش کرنے لگی۔ اس کی حالت پر حسام کے لبوں پر مضحکہ خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی اور وہ بغیر پلکے جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگا کیونکہ ہیر لال گلابی ہونے کے باوجود نظر نہیں ہٹا رہی تھی، اس لیے اب اس کی بھی ضد تھی وہ اس سے پہلے پلکیں جھپکانے پر مجبور کر کے ہی رہے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اچانک ہیر کو آنکھ ماری جس پر وہ بوکلا کر اپنی پلکیں جھکا گئی، جس پر حسام مطمئن ہو کر نبان کی جانب دیکھنے لگا جبکہ وہ اسے دل ہی دل میں مختلف القابات سے نوازنے لگی۔ کیا تم مجھے وجہ بتا سکتے ہو؟ آخر تم نے اجنبی لڑکی کو اچانک سے اپنی فیونسی کیوں قرار دے دیا؟ نبان مشکوک نظروں سے حسام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں سرتا پاؤں بھیگ گیا تھا، اس لیے اس پر فوری طور پر اپنی مہر لگا دی، تو کیا تم مان لو گے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، وہ عام لہجے میں بولا، تو مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال مت کرو، جب صحیح وقت آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں تم پہلے انسان ہوگے جسے میں بتاؤں گا۔ ابھی کے لیے بس اتنا جان لو کہ اس کا تحفظ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہے، کسی بھی عام انسان کو بہکنے پر مجبور کر دے، کوئی بھی اسے پانے کی چاہ کرے، قسم سے۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اس سے پہلے نبہان مزید کچھ کہتا حسام نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا، جس پر اس نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ ہوا میں سرنڈر کر دیے۔ اس سے پہلے وہ اسے ساتھ کچھ
جواب دیتا گاڑی میں عجیب سا شور برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے پریشانی سے اپنی ماما آنیا کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم سب لوگ ایسے شور کیوں مچا رہے ہو جیسے جہنم میں کوئی جگہ دیکھ لی ہو؟ تالیہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ یہی کیمپ ہے جس میں تم سب لوگ اگلے 2 ماہ رہو گے۔ آنیا نے تحمل سے بس کی ونڈو کے ذریعے باہر 3 بلڈنگز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں اور جنہیں دیکھ کر سب ہلکا ہلکا شور مچا رہے تھے کیونکہ یہ جگہ بالکل ویرانے میں تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ جہنم ہی ہے جس میں تم لوگ اگلے 2 ماہ رہو گے۔ عفان نے شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے وہاں موجود کچھ بچوں نے خوف سے اپنا تھوک نگلا، کیونکہ وہ جانتے تھے عفان جو کہہ رہا ہے اس کے الفاظ 110% سچے ہیں، جبکہ حسام لاپرواہ ہو کر بس کی سیٹ سے پشت لگا کر اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ آپ اس جگہ کے بارے میں ایسا کیا جانتے ہو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جہنم ہے؟ جہاں تک ہم سب جانتے ہیں آپ بھی اس جگہ پہلی بار ہی آئے ہیں، اس لیے پلیز ایسی باتیں نہ کریں جن کے بارے میں آپ خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ ارمغان نے عفان کی جانب دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہاں موجود جو بچے عفان کو نہیں جانتے تھے وہ اس کی بات سے متفق تھے، جبکہ حسام اور نبان شدت سے اس کی بے وقوفی پر ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اس نے انجانے میں دھاڑتے شیر کے منہ میں خود ہی اپنا ہاتھ ڈال دیا تھا۔ غلط قدم دوست، انتہائی غلط قدم۔ وہاں موجود جو لوگ عفان کی شدت پسندی کو جانتے تھے وہ زیر لب بڑبڑا رہے تھے۔ تبھی عفان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ You are on my list, boy. So watch yourself and more probably watch your mouth. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے پہلے ہی دن سرف ایکسل سے دھلوا دوں، اس لیے اپنی یہ سمارٹنس اپنے سامنے میرے سامنے تو دکھانا مت۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر ارمغان نے خوف سے اپنے لب بھینچے۔ اس نے پھر اپنی کولڈ نگاہوں سے سب کی جانب دیکھا۔ اور یہ قانون تم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر تم لوگ اس کیمپ سے زندہ نکل کر جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ الجھنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ انتہائی پرتپش لہجے میں بولا، جس کی وجہ سے بس میں شدید قسم کا سناٹا چھا گیا، یہاں تک کہ ارمغان نے بھی واپس سے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سب کو ڈارک نظروں سے وارن کرتا واپس اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کیمپ شروع بھی نہیں ہوا اور اس لڑکے نے مجھے اسے سزا دینے پر اکسا دیا ہے۔ جب یہ یہاں سے اپنے گھر لوٹے گا تو he will be either a good boy or dead boy. I would not tolerate a brat like him. وہ کرسی پر بیٹھ کر سانس کھینچتے ہوئے بولا، جس پر یاور اور شارب نے مزے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن انہیں اس لڑکے پر ترس بھی آیا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اس نے خود کو کس مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ آنیا نے اس کے قریب ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جس کا اس پر کافی اثر بھی ہوا۔ وہ فوری اس کے لمس پر ریلیکس ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہمارے کیمپ میں آپ لوگوں کا موسٹ ویلکم۔ جب وہ سب لوگ بس سے اتر کر اپنا سامان اپنے سامنے رکھ کر کھڑے ہو گئے تو آنیا انتہائی شائستگی سے بولنے لگی، آپ لوگ یہاں 2 ماہ گزاریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 عمارتیں ہیں، ایک لڑکوں کے لیے، ایک لڑکیوں کے لیے اور ایک ہم سب کے لیے۔ اس نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے بعد شارب نے گلا کھنکار کر سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس کیمپ میں تم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمرہ شیئر کرو گے، میرا مطلب ہے 2 لوگ ایک کمرے میں ٹھہریں گے، اور جس روم میں میٹ کے ساتھ رکھا جائے گا وہ 8 ہفتے کے لیے اس کے ساتھ ہی رکے گا۔ شارب کے کہنے پر سب ٹرینرز نے احتجاج کیا، مگر وہ اگنور کرتا مزید بولنے لگا۔ نبان اور حسام، آؤن اور ایرک، زحان اور شازم، ارمغان اور سفیان، یہ ایک دوسرے کے روم پارٹنرز ہوں گے، اور لڑکیوں میں سے ہم نے سوچا ہے تالیہ اور امامہ، ہیر اور اشال، جبکہ داریکا اکیلی رہے گی، اس کی کوئی روم پارٹنر نہیں ہوگی۔ شارب نے کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ حتمی لہجے میں کہہ دیا، اور سب کو ان کے کمرے کی چابی روم نمبر کے ساتھ دے دی۔ تم لوگوں کے پاس 30 منٹس ہیں،
جا کر اپنا سامان کھولنے کا اور ساتھ میں یونیفارم بدلنے کا جو تم لوگوں نے کے بیڈ پر موجود ہے۔ یونیفارم پہن کر فوری نیچے آؤ۔ اگر 30 منٹ میں سے 1 منٹ کی بھی دیری ہوئی تو اس کے نتائج کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ اس سے پہلے بچے اندر کی جانب بڑھتے عفان نے مضبوط لہجے میں وارن کیا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی سب نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی، جس پر یاور کے چہرے پر مسکراہٹ بگڑی۔ یار تم نے بہت اچھی جاب کی ہے، تم نے بغیر زیادہ کچھ کیے انہیں چٹکیوں میں یہاں سے رفو چکر کر دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں نینا کی نا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ایک لمحے کے لیے غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ یہ لوگ مجھ سے بدتمیزی کریں گے اور میں چپ چاپ مسکراتے ہوئے وہ سن لوں گا۔ انہیں سچ مچ یہاں جہنم کا ذائقہ چکھا کر جاؤں گا میں۔ عفان نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اور پھر اپنے بیگز اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گیا، جس پر آنیا اپنا نام سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ یاور اور شارب اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے اس کیمپ میں ضرورت سے زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ یہ مزے بعد میں لینا، فی الحال جا کر کپڑے بدلو، ان کی پہلی ایکسرسائز میں تمہارا بھی کافی بڑا ہاتھ ہونے والا ہے۔ یاور کے کہنے پر شارب نے افسردہ سا پاؤٹ بنایا، مگر پھر اپنا بیگ اٹھا کر وہ بھی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہیر اور اشال نے اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے اپنے سامان کو الماری میں سیٹ کیا۔ اشال پہلے فارغ ہو گئی تو وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ ہیر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، ساتھ میں روم کا معائنہ بھی کرنے لگی۔ پتہ نہیں اتنا پیسہ کیسے ہے ان لوگوں کے پاس، جیسے گورنمنٹ کے خزانے کے اکلوتے وارث یہ لوگ ہی ہوں۔ وہ روم کو دیکھتے ہوئے زیر لب بولی، کیونکہ اسے لگا تھا ٹریننگ کے دوران انہیں کسی مشکل جگہ پر رہنا ہوگا جیسا کہ ٹینٹ وغیرہ، مگر یہاں کا ماحول بھی بالکل لگژریس تھا۔ ہر کمفرٹیبل اور ضرورت کی چیز ان کے روم میں موجود تھی۔ اشال کے شاور لینے کے بعد وہ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گئی اور کچھ دیر بعد آئی جہاں اشال یونیفارم تبدیل کر چکی تھی۔ ہیر نے بھی اپنے بال ڈرائر سے خشک کیے بغیر وقت ضائع کیے وائٹ شرٹ اور اس کے ساتھ جینز پہنی، اور پھر اپنی گولڈن براؤن بالوں کی ہائی ٹیل کی اور اس کی کچھ لٹیں اپنے چہرے پر ہی رہنے دی۔ خود سے مطمئن ہو کر اس نے اپنی نئی دوست کی جانب دیکھا جو مزے سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں شاید پہلے اچھے سے نہیں بتایا، مگر سچی میں تمہیں اپنی دوست بنا کر بہت خوش ہوں۔ مطلب یہاں اب کوئی تو ہے جس سے میں کوئی بات کر سکتی ہوں، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کی، جس پر اشال نے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ فکر مت کرو ہیر، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تم جلد ہی یہاں اپنے ڈر پر قابو پا کر انجوائے کرنے لگو گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر نکلتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ پہلے ہی دن عفان کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ویسے تمہارا رائلز کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ہیر نے اس کے برابر سیڑھیاں اترتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ تم کہہ سکتی ہو میری کزنز ہیں، جبکہ شارب میرا بھائی ہے۔ اشال کے اسمارٹ جواب پر ہیر نے نام میں سر ہلا کر ہنس دیا، کیونکہ اس نے جواب بھی دے دیا تھا اور کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ جب وہ دونوں گراؤنڈ کی طرف جانے کے لیے عمارت سے باہر نکلنے لگی تو ایک لڑکی نے آ کر ان کا راستہ روک لیا، جس کی آنکھیں ڈارک بلیک جبکہ بال براؤن تھے۔ کیا چاہتی ہو تالیہ؟ اشال نے اس کے راستہ روکنے پر آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ تم اس سے دور رہو اشال، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، اس نے ہیر کی جانب انگلی کرتے ہوئے کہا۔ اور کیا میں جان سکتی ہوں ایسا کیا ہے جو صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے، جسے ابھی تک میں لا تعلق ہوں؟ ہیر نے اس کے مزید قریب ہو کر نارمل انداز میں پوچھا۔ یہ معصومیت والا ڈرامہ نا میرے اور حسام کے سامنے کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اپنے اس جال میں حسام کو پھنسا لوگی تو تم یہاں انتہائی غلط ہو۔ اور جی تو یہ حسام صاحب کی ایک نئی فین ہے۔ اوپس، او گاڈ، تو یہ سب میرے ہینڈسم فیونسی کی وجہ سے ہے؟ اس کی فین فالوئنگ یہاں بھی ہے؟ نائس۔ ہیر تنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولنے لگی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے تم ایسے میرا راستہ روک کر اسے مجھ سے دور کر لو گی؟ تو سوری میری جان، یہ ناممکن ہے۔ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ۔
He's taken now, he's mine. وہ آخری لائن چبا چبا کر مکمل کانفیڈنس سے بولی کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو چپ چاپ کچھ بھی فالتو گیری سن لیں۔ اس کی بات پر اشال کا کہکہا گونجا، جبکہ ماما جو ابھی آئی تھی شوق سے ہیر کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو کسی نے تالیہ کا منہ اتنے اچھے سے بند کروایا تھا۔ Now excuse me, I need to go. I have better matters to attend to. جلدی پر تیل پھینک کر ہیر سائڈ سے ہو کر وہاں سے نکل گئی، تبھی تالیہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا۔ اس سے پہلے وہ اس کی جانب اپنے قدم بڑھاتی، امامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اس کا غصہ شانت کرنے لگی۔ واو، تم کیا ہو یار، جو تم دکھتی ہو ویسی نہیں ہو۔ میں سوچ رہی تھی تمہاری مدد کے لیے بولتی، مگر تم نے جو کرارا جواب دیا سچی مزہ ہی آ گیا۔ اشال اور دریکا جو اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی، اشال نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، لیکن ہم لوگوں نے یہاں آتے ہی دشمن بنا لیا ہے، وہ بھی تالیہ اور اس کی چمچی ماما کو۔ دریکا نے لب چباتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو کزن، ہم لوگ انہیں بتائیں گے اس کیمپ کی اصل شہزادیاں ہم لوگ ہیں۔ اس نے دریکا کے کندھے پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا، اوکے، اس کا مطلب ہے ہم تینوں ایک ٹیم میں ہیں؟ ہیر نے رک کر پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے ہم ایک ٹیم ہیں، اور وہ بھی ایسی ٹیم جو صرف جیتنا جانتی ہے۔ اس نے ہیر کو بھی خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ تینوں مسکرانے لگی۔ 30 منٹ کے بعد تمام اسٹوڈنٹس آرڈر میں کھڑے ہو کر انسٹرکٹرز کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، جس میں سے سب سے پہلے عفان اپنی روبدار آواز میں مخاطب ہوا۔ یہاں پر کچھ قانون ہیں جن پر تم سب کو عمل کرنا ہوگا۔ ادھر موجود کوئی انسٹرکٹر تم لوگوں کا رشتہ دار نہیں ہے۔ میل انسٹرکٹر کو تم لوگ سر، جبکہ فیمیل انسٹرکٹر کو تم لوگ میم کہہ کر پکارو گے، اور تم سب لوگوں کو کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لفظ بھی آپ سب کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ عفان نے یہ بات ارمغان کو گھورتے ہوئے کہی، جو کہ بس میں بے وقوفی کر چکا تھا۔ تم لوگوں کا دن صبح 6 بجے سٹارٹ ہوگا۔ صبح 6 مطلب اس وقت آپ سب لوگ اٹھ کر اپنے کمروں کی صفائی کرو گے۔ کوئی بھی چیز روم میں بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تم سب کو اپنے کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد تم لوگوں کے پاس 1 گھنٹہ ناشتے کے لیے ہوگا۔ اس سے فری ہو کر تم لوگوں کا سیشن میرے ساتھ ہوگا، جس کے دوران میں تم لوگوں کو جسمانی ڈسپلن سکھاؤں گا۔ تم لوگ اپنے وجود کو مشکل وقت میں کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہو، اور اس کے ختم ہونے کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے۔ جب میرا دل کرے گا تب میں آزادی دوں گا، وہ صفاقی سے بولا، جس پر سب لب بھینچ کر رہ گئے۔ Then we will do a session of shooting and sparring with me. It will take 2 or 3 hours depending on your hard work. شارب نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، شارب کے سیشن کے بعد تم لوگ کیفیٹیریا سے لنچ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرو گے، پھر تم لوگوں کی کلاس میرے اور یاور کے ساتھ ہوگی، جس میں ہم لوگ آپ سب کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری کلاس میں آپ سب لوگ مزے کرو گے اور نئی نئی دلچسپ چیزیں دیکھو گے۔ آنیا نے وہاں کا ماحول نارمل کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ تم لوگ اپنے ایموشنز پر قابو پانا سیکھو گے۔ یہ کلاس تم لوگوں کی سائیکولوجیکل ایشوز کو جو ہے نا وہ بھی ریزولو کرے گی۔ تم سب کو وقت پر کلاس میں آنا ہوگا اور اسائنمنٹس دینی ہیں، ورنہ میں فیل کرنے میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ یاور نے آنیا کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ ابھی آنیا نے کہا، تم لوگوں کو کھانا ہمارا کیفیٹیریا میں دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے ہم لوگوں نے صاف ستھرائی کا کام جو ہے وہ اس کے لیے کوئی سٹاف ارینج نہیں کیا، اس لیے اپنے کمرے کو صاف رکھنے کی ڈیوٹی تم لوگوں کی ہے، جس کی ہم لوگ کبھی بھی چیکنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کمرہ گندا پایا گیا تو اس میں موجود دونوں بندوں کو کیفیٹیریا کے سارے برتن سزا کے طور پر دھونے ہوں گے۔ عفان کی بات پر سب پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ Your father is enjoying this too much. حسام نے نبان کی جانب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما کہا۔
تم جانتے تو ہو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ینگ لڑکوں کو ٹارچر کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ نبان نے اپنے چہرے کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی پرابلم ہے بوائز؟ تم دونوں میں سرگوشیوں میں کہہ رہے ہو، ذرا ہم سب کو بھی بتاؤ نا کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ عفان نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے ڈارک لہجے میں کہا۔ چلو جی، پکڑے گئے، نبان زیر لب بڑبڑایا، جبکہ حسام نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں سر، ہم دونوں بس ڈسکس کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ کتنا زیادہ انجوائے کریں گے، حسام نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ جس پر نبان نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ ہمیں یہاں آج ہی زندہ دفن کر دیں گے۔ رانگ موو کزن، رانگ موو، نبان اس کے بازو پر زور سے چٹکی کار کر دھیرے سے لہجے میں چلایا۔ جیسا کہ تم دونوں انجوائے کرنے کے لیے اتنا بے تاب ہو رہے ہو تو کیا خیال ہے تم دونوں ابھی کے ابھی نیچے جھکو اور بغیر رکے 100 پش اپس مارو۔ وہ جانتے تھے وہ یہ پوچھا نہیں جا رہا بلکہ حکم ہے، تو دونوں جلدی سے اپنی شرٹس اتار کر اپنی پوزیشن سنبھال گئے۔ نہیں پلیز، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے حسام پش اپس مارنا شروع کرتا، ہیر فوری اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ کر روک گئی، جبکہ وہ حیرانی سے کھڑا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور باقی سب بھی تجسس سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ ہیر، کیا مسئلہ ہے؟ بازو چھوڑو۔ ٹھیک ہوں میں، وہ آہستگی سے گرایا اور اپنا بازو چھڑوا کر واپس سے زمین کی جانب جھکا، مگر ہیر دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک گئی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا بازو ابھی زیادہ موو نہیں کر سکتا، اس لیے پلیز مت کرو، چوٹ زیادہ خراب ہو جائے گی۔ 100 پش اپس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولنے لگا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسی حالت میں نہیں مار سکتا؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم مار سکتے ہو حسام، لیکن ابھی کرنا تمہارے زخم کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ سرگوشی نما منمنائی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہاں کیا چل رہا ہے؟ عفان نے کرخت لہجے میں پوچھا تو دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ہیر، میرا حکم درمیان میں روکنے کے لیے تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے ابھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا، جو حیرت، شوق اور تجسس سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے منظور ہے سزا، لیکن حسام پش اپس نہیں مارے گا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ ہرگز نہیں، تم اس سب سے دور رہو اور میں پش اپس ماروں گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر کے 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ بالکل نہیں، وہ بھی ترکی بترکی بولی۔ ہیر، تم اپنے کام سے کام رکھو، اس نے وارن کیا۔ سر آپ سزا دیں، حسام پش اپس نہیں مارے گا، وہ حسام کو اگنور کر کے عفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، کوئی سزا نہیں ملے گی اسے، یہ اپنی جگہ پر واپس جا رہی ہے اور میں 100 پش اپس ماروں گا ابھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے ختمی لہجے میں کہہ کر اسے شال کی طرف لے جانے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سزا لینے کا؟ ابھی تو جو میں نے تمہیں دینی تھی وہ پینڈنگ پڑی ہے، اگر زیادہ دل کر رہا ہے سزا لینے کا تو وہ دوں تمہیں۔ وہ اسے شال کے برابر کھڑا کرتے ہوئے سرگوشی نما بولا، جس پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ اگر تم پش اپس مارو گے تو تمہارے بازو کا زخم خراب ہو جائے گا، سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بے بسی سے بولی۔ مائنڈ یور اون بزنس، ہم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس پر تم میری فکر کرو، مجھے جو صحیح لگے گا میں کروں گا، اب اپنا منہ بند رکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آہستگی سے سلگتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے خطرناک لہجے میں بولا۔ اسے وہی شوق چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ ایڈیٹ انسان، ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے، بیوی ہوں تمہاری میں۔ وہ ہوش میں آ کر غصے سے زیر لب بڑبڑائی اور اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اپنی ضد پوری کرنے کے چکر میں اب پش اپس مار رہا تھا۔ اچھا لیڈر اور فائٹر بننے کے لیے صحت مند جسم کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ آپ لوگ ہماری ٹریننگ کے ذمہ دار ہو، اس لیے آپ لوگوں کے پاس ہماری میڈیکل رپورٹس بھی ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے حسام کی رپورٹس چیک نہیں کی؟ وہ عفان کی جانب متوجہ ہو کر بولی، جس کے پاس شارب آ کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ حسام دانت پیس کر رہ گیا۔
اس کے الفاظ پر انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، ساتھ شارب کی بات پر غور کرنے لگے جو انہیں کچھ دکھا رہا تھا۔ یار کیا چیز ہے یہ، ہار ماننے والوں میں سے تو ہے ہی نہیں، نبان پش اپس مارتے ہوئے امپریس ہو کر بولا۔ حسام رکو، تم پش اپس نہیں مار سکتے، تمہارے بازو پر چوٹ ہے، اس لیے 1 ہفتے کے لیے تم کوئی ہیوی کام نہیں کرو گے جس کی وجہ سے بازو پر کوئی دباؤ آئے۔ عفان نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل سے نظر ہٹا کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن سر یہ معمولی سی چوٹ ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور پھر ایک نظر ہیٹ کو دیکھا جو تنزیہ مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ معمولی زخم نہیں ہے، عفان نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، کیونکہ وہ زخم کوئی عام نہیں بلکہ گولی کی وجہ سے تھا جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ہیر، ٹھیک ہے جو تم نے کیا اور کہا، میں اس سے متفق ہوں، لیکن تم نے میرے آرڈرز کے درمیان مسلسل بولنے کی جرت کی ہے جس کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا، اس لیے تم ابھی سے اس گراؤنڈ میں راؤنڈ لگانا شروع کرو، جبکہ باقی سب تمہیں ٹھیک 10 منٹ بعد جوائن کریں گے۔ عفان نے سزا کے طور پر ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو لب چبا کر رہ گئی کیونکہ وہ گراؤنڈ کافی ایریے پر پھیلا ہوا تھا۔ لیکن سر 15 منٹ کے بعد سب جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے حسام اپنے الفاظ مکمل کر پاتا انہوں نے ہیر کی سزا 10 سے 15 منٹ تک کر دی۔ اسے وارن کیا کہ اگر اب وہ مزید مداخلت کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جس پر وہ اپنے لب چبا کر رہ گیا۔ یہ تو ناانصافی ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ خود کو روک نہیں پایا، مزید بولا، آدھے گھنٹے کے بعد انہیں سب جوائن کریں گے کیونکہ اب حسام بھی ہیر کے ساتھ گراؤنڈ میں راؤنڈ لگائے گا، اس سے تمہارے بازو پر کچھ خاص اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا کیونکہ اس سے خود کی پرواہ نہیں تھی، لیکن ہیر کے لیے یہ بہت زیادہ تھا۔ لیکن سر، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نبان جو ابھی پش اپس مار کر فارغ ہوا تھا پریشانی سے اپنے پاپا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نبان بھی ان دونوں کو جوائن کرے گا، اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا جس پر سب نے سختی سے نہ میں سر ہلایا کیونکہ وہ کچھ بول کر اپنے ساتھ ساتھ ان تینوں کی سزا میں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گڈ، تم تینوں کا ابھی وقت سٹارٹ ہوتا ہے، گو ناؤ۔ ان کے کہنے پر وہ تینوں گراؤنڈ میں چکر لگانے بھاگنے لگے۔ سوری گائز، میری وجہ سے یہ سب ہوا، ہیر نے حسام کے برابر بھاگتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں ہیر، تم صرف حسام کے لیے فکر مند تھی، نبان نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار تجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی، چپ نہیں رہ سکتا تھا، حسام نے نبان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تو نہیں رہ سکتا تو میں کیسے رہوں؟ ویسے بھی جہاں تو ہوگا وہاں پر میں تو ملوں گا ہی، وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا جس پر حسام اور ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس کے بعد وہ تینوں بغیر مزید کچھ کہے اپنے اپنے ٹریک پر بھاگنے لگے۔ Is your father trying to kill us on our first day here؟ زحان نبان کے پاس سے گزرتے ہوئے گرایا جو مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اب ہانپ رہا تھا، مگر عفان نے ابھی تک ان لوگوں کو روکنے کا نہیں کہا تھا جبکہ باقی سب لوگ بھی انہیں کچھ گھنٹوں سے جوائن کر چکے تھے۔ ڈونٹ وری، تم اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہو، ہم سب زندہ ہی یہاں سے نکلیں گے، وہ اسے یقین دلاتا اپنی سپیڈ تھوڑی تیز کر گیا تاکہ حسام کے برابر پہنچ سکے جبکہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ تم اسی عمر میں بوڑھے لوگوں کی طرح کیوں تھکنے لگے ہو، یا پھر سچ میں بڑھاپا آ گیا ہے کزن؟ حسام نے لمبا سانس کھینچ کر نبان کو تنگ کرتے ہوئے کہا جس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ تھکنا تو بنتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ بھی آخر انسان تھے، کوئی ہوائی مخلوق تو تھے نہیں جو مسلسل بھاگ بھاگ کر تھکے نہیں۔ اگر یہاں روبوٹ بھی ہوتے تو اب تک ان کی بھی بیٹریز ڈیڈ ہو چکی ہوتی۔ تم جانتے ہو ان چھوٹی موٹی چیزوں سے میں نہیں تھکتا، اور بڑھاپا آئے میرے دشمنوں کو، ابھی تو میں جوان ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر اسے اپنے پیچھے چھوڑ گیا جبکہ حسام مسکرا کر سر ہلا گیا۔ واو، یہ لڑکے کبھی نہیں تھکتے، اشال نے ہیر کے برابر بھاگتے ہوئے کہا، جواب جو اب انتہائی مشکل سے بھاگ پا رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ہم لوگ مسلسل تقریباً 4 گھنٹوں سے بھاگ رہے ہیں لیکن اس دوران یہ دونوں ایک بار بھی نہیں رکے۔
ہیر نے اپنی سپیڈ انتہائی ہلکی کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا، ٹریننگ ود سر عفان ہیز ہز پرکس، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری سپیڈ شارب بھائی نے ڈیسائیڈ کی تھی، ورنہ اب تک ہم سب لوگ تھکاوٹ سے بے ہوش ہو چکے ہوتے۔ اشال نے بھی خود کی سپیڈ کو ہیر کے جتنا کر کے کہا، تمہارا مطلب اب تک میں بے ہوش ہو چکی ہوتی؟ کیونکہ تم سب لوگ پھر بھی کر لیتے، ابھی بھی میری وجہ سے تمہاری سپیڈ ہلکی ہو رہی ہے، کیونکہ میری ٹانگیں جواب دے چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے صبح واک کرنے کی عادت تھی اور میں نے جم بھی جوائن کی ہوئی تھی، لیکن یہ ٹریننگ میرے لیے بہت زیادہ ہے، ضرورت سے بھی زیادہ۔ مجھے نہیں لگتا یہ کیمپ سروائیو کر پاؤں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ ہیر، پہلی بات تم میری سپیڈ سلو نہیں کر رہی، اگر تم نہیں بھی ہوتی تو میں اسی سپیڈ پر بھاگتی، کیونکہ میں اپنے کزنز کے ارادوں کو جانتی ہوں۔ وہ وہاں بیٹھا یہ جج نہیں کر رہا کون کتنی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، بلکہ وہ ہماری قوت برداشت چیک کر رہا ہے کہ اس میں کتنی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور دوسری بات، تم خود کا موازنہ حسام اور نبان سے مت کرو، وہ دونوں بیسٹ ہیں، ابھی جو وہ دکھا رہے ہیں وہ اس سے بھی دگنا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، تم نہیں ہو ہیر، خود کو ایک موقع دو، دیکھنا ایک دن تم بھی بیسٹ لوگوں میں کھڑی ہو کر اپنا مقام بنا چکی ہوگی۔ اشال کے الفاظ پر ہیر نے مسکراتے ہوئے اسے مشکور نظروں سے دیکھا، کیونکہ اسے آخر تک بھاگتے رہنے کے لیے اسی حوصلے کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد عفان نے سیٹی بجائی تو سب رک گئے، رک کر اپنی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ بہت خوب، آپ سب نے بہت اچھا کیا، اتنی آسان ایکسرسائز میں بس آپ لوگوں سے اتنے کی ہی امید کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے نارمل ہونے پر عفان کی آواز ہوا میں گونجی تو وہاں موجود سب لوگ اس کے آسان لفظ پر تل ملا کر رہ گئے، مگر اس نے انسنا کرتے اپنی بات جاری رکھی۔ ڈنر 1 گھنٹے تک تیار ہو جائے گا، تب تک تم لوگ فریش ہو کر کچھ دیر آرام کر لو، آج کے لیے اتنا ہی، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے کہنے پر سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے، کیونکہ کسی میں بھی فی الحال بولنے یا بحث کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ فریش ہونے کے بعد ہیر اور اشال کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئیں، جہاں سے لوگوں کی چہل پہل اور کہکہوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ فریش ہونے کے بعد ہیر اور اشال کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئیں، جہاں سے لوگوں کی چہل پہل اور کہکہوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اندر جا کر ان دونوں نے کھانا لے کر ٹرے میں رکھا، اور اس سے پہلے وہ لوگ واپس جاتے اشال کی نظر کک سے ٹکرائی، جو کہ 40 سال کا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو کر اس کی جانب لپکی۔ تم بڑی ہو گئی ہو ایشی، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لیڈی بن گئی ہو، کک نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جو ہنسنے لگی۔ ہے ڈونٹ سے دیٹ، میں ابھی بھی چھوٹی سی بچی ہوں اور آپ میرے ہینڈسم مین ہو۔ اشال نے انہیں تنگ کرتے ہوئے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ انہیں پہلے سے جانتی تھی، جس پر وہ مسکرائے اور اشال کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کس کی، اور پھر ہیر کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بھی اپنے لب رکھے۔ ہیر نے بلش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اسے عجیب لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ چیزیں یہاں عام ہیں۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ انہوں نے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں پوچھا۔ اسی پل ہیر کو اپنی کمر پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر اپنے برابر کھڑے شخص کو دیکھا، جب اس کی نگاہ گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ وہ اس کی یہاں موجودگی کی بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ یہ خوبصورت لیڈی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، یہ میری فیونسی ہے، حسام نے فن وے میں کہا، مگر ہیر اس کے لہجے میں وارننگ صاف محسوس کر سکتی تھی، جبکہ وہ اپنے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ My apologize sir, I don't know the girl belongs to you. کک نے خود کو سرنڈر کرتے ہوئے انتہائی نروس ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے پرتپش نگاہوں سے حسام کی جانب دیکھا، کیونکہ آج ہی تو اس نے کہا تھا ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھو، لیکن اب خود کیسے آ کر حکمرانی جتا رہا ہے، جیسے وہ کوئی بھی اس کی ذاتی پراپرٹی ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی سلگتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ جب ماحول میں ٹینشن بڑھنے لگی تو اشال نے اپنا گلا کھنکارا۔
چلو ہیر ٹیبل پر جا کر کھانا کھائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور ٹھنڈا کھانا کھانے میں ذرا مزہ نہیں آئے گا، اس نے ماحول کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی، یہ حسام کتنا ڈرامہ ہے نا، کہ دیکھو جب ہیر حق جتانے کی کوشش کرتی ہے تو کیسے اس کو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میری فکر نہ کرو اور ہم میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیسے فوری طور پہ اسے بچانے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے ہیرو بن کے۔ اچھا یہاں پہ ہیر پھر اشال سے کہتی ہے ہاں آپ لوگ جا کر کھاؤ ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی، کک کہتا ہے۔ کک نے بھی امید سے کہا یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے، چھوڑو مجھے، کیفیٹیریا ہے حسام اور یہاں سب لوگ موجود ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے گرائی۔ ہاں تو سب کو پتا ہونا چاہیے تم صرف میری ہو، اس نے کرختگی سے کہہ کر اپنی گرفت ہلکی کر دی، جبکہ وہ اسے گھور کر جا کے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تمہارا جب دل چاہے تم حق جتاؤ اور میرا کیا؟ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تم سے کوئی امید نہ رکھوں؟ کھلونا نہیں ہوں میں جس کے ساتھ بس تم کھیل رہے ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر غصے اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات میں بڑبڑائی، اسی پل اشال بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے کھانا کھانے لگی، تبھی نبان اور حسام بھی کرسیاں کھینچ کر ان دونوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ اشال نے ابرو اچکا کر حسام کی طرف دیکھا مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ ہیر اس سے ملو، نبان ہے اور نبان یہ ہیر ہے میرا فیونسی اور تمہاری بھابھی۔ وہ ان دونوں کا تعارف کروانے لگا۔ اٹس نائس ٹو میٹ یو۔ ہیر نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جو کہ نبان نے تھام لیا۔ سیم ہیر، وہ بھی نرمی سے بولا۔ اس سے نظر ہٹا کر ہیر نے حسام کی جانب دیکھا جو انتہائی ڈارک اور سرد نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو اسے اتنا غصہ آ رہا ہے؟ ارے وہی تم نے نبان سے ہاتھ جو ملایا تو اسے تو غصہ آئے گا نا۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئی کیونکہ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اس کی سلگتی نگاہوں کو خود کے وجود پر محسوس کر سکتی، اس لیے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ کھانا ختم کرو۔ اس سے پہلے وہ کرسی سے باہر نکلتی انتہائی اشتعال سے بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جس کی وجہ سے وہ اس کی جگہ پر خوف سے منجمد ہو گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مگر حسام کی نگاہیں غصے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ ڈارک ہو گئیں جو کہ اسے صاف چیلنج کر رہی تھیں کہ اس کے حکم پر انکار کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر کرسی پر واپس بیٹھ گئی اور چمچ پکڑ کر چاول کھانے لگی۔ اس دوران اس نے خود پر اس کی مسلسل جلتی نگاہوں کی تپش محسوس کی مگر ڈر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ حکم ایسے دیتا ہے جیسے ہمارا وزیر اعظم ہو، اس کا کہا ہر الفاظ قانون ہے جس کی پاسداری ہم عام عوام پر لازم ہے۔ وہ چاولوں کا آخری چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے دل ہی دل میں بولی کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی تو ہمت تھی نہیں۔ کھا لیا ہے، اب خوش؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی جس پر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ میرے پیچھے آؤ، وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر کیفیٹیریا سے نکل گیا جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ باہر جا کر بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا، تبھی کسی کے چلنے کی آہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی تو یہاں پہ آج کی قسط کو کرتے ہیں ختم، کل دیکھیں گے اگلی قسط میں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے ناول تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگلی قسط کا انتظار کریں اس کے اپلوڈ ہونے تک۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔